ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، رکن اسلامی نظریاتی کونسل محترم جناب رانا شفیق خان پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ غازی اسلام رانا شفیق خان پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرف فی کل حدیث وقدیم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اما بعد اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصابت الحق فازوا بدعوت سید الخلق، ما اہل حدیثیم دغارا نشناسیم، با قول نبی چونو چرا نشناسیم، ما اہل حدیثیم دغارا نشناسیم، صد شکر کے در مذہب ما حیلہ و فن نیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، رہروان جادہ حق و صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ آج کی یہ عظیم اور مبارک مجلس ہمارے پاکستان کے اور ہماری جماعت کے ایک مقتدر ادارے میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس ادارے سے میری بھی ایک چھوٹی سی نسبت ہے۔ 1984 میں یہاں پہلی بار اور پاکستان میں بھی پہلی بار مصطلح الحدیث کا دورہ ہوا تھا، اور میں بھی اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہوا تھا، اور الحمدللہ اگر آج بھی رزلٹ موجود ہے تو اس میں مہر وفا میں جب بھی یار نے امتحان لیا، سب عاشقوں میں نمبر اول ہم ہی رہے۔ آج کی یہ مجلس اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر انتظام اور ہمارے کراچی کے تمام شیوخ اور اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے زیر انتظام منعقد ہو رہی ہے، شاعر اسلام کے تحفظ کے حوالے سے۔ اور جو دور گزر رہا ہے، جو حالات گزر رہے ہیں، ان کی مناسبت سے تمام کے تمام خطباء فضائل صحابہ کی مناسبت سے گفتگو کر رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلام آباد کی گستاخی مبنی تقریر اور آپ کے کراچی کے ایک جلوس کی ذرائع ابلاغ کے اندر ایک جھلکی کے حوالے سے سونے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والوں کے دل دکھی ہیں، وہ جذباتی کیفیت میں ہیں، اور جب آدمی جذباتی ہوتا ہے تو بعض ایسی باتیں بھی وہ کہہ جاتا ہے
جو موقع اور مناسبت سے نہیں کہنی چاہیے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے قبل برادر عزیز حضرت شیخ الحدیث نے نہایت علمی گفتگو کی ہے۔ عین امکان ہے کہ ان کی گفتگو کے بعض حصے بعض لوگوں کے لیے مناسب نہ ہوں، اور یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی گفتگو کے بعض حصوں سے ہمیں بھی، یعنی علمی لحاظ سے نہیں کہ موقع اور مناسبت سے نہیں کہنے چاہیے، ہمیں بھی اس بات سے اتفاق ہو۔ اہل حدیث کا اسٹیج نہایت سنجیدہ اسٹیج، اہل حدیث پوری ذمہ داری سے گفتگو کرنے والے، اور آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ پورے پاکستان میں اہل حدیث نے کبھی کفر اور نفاق کے فتوے صادر نہیں کیے۔ علمی گفتگو ہوتی ہے، اصلاحی گفتگو ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بات میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور ریکارڈ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں کہ جب پاکستان میں فرقہ واریت پورے جوبن پر تھی اور لوگ پریشان تھے اس فرقہ واریت کے حوالے سے، تو ملی یکجہتی کونسل بنی تھی جس میں تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ اس ملی یکجہتی کونسل میں جو ضابطۂ اخلاق طے ہوا تھا، وہ ضابطۂ اخلاق امیر محترم میر کارواں حضرت پروفیسر ساجد میر کا بنایا ہوا، جس پر تمام مکاتب فکر کی تمام مسلمہ دینی جماعتوں نے اتفاق کیا، اور بعد میں اسی ضابطۂ اخلاق پر حکومت پاکستان نے بھی اتفاق کیا تھا۔ ہم لوگ پاکستان میں اتفاق کی بات کرنے والے، ہم لوگ پاکستان میں امن اور سکون کی بات کرنے والے، ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی مسلک کے حاملین کے خلاف ہیں، ہم صرف اور صرف گستاخان صحابہ کے خلاف۔ ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں کی بات کریں، اپنے بزرگوں کی بات کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے بزرگ کے بارے میں آپ نگفتہ بات کریں گے تو اس وقت انتشار پھیلے گا، اس وقت اختلاف بڑھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے وجدان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، ایمان کی پختگی احسان ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ اور صحابہ کرام میں سب سے اول، سب سے بہتر، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے عرفہ حضرات اصحاب بدر ہیں۔ اصحاب بدر میں عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے بہترین اور رسول اللہ کے سب سے قریبی وہ ہیں جن کے نام پر اس جامعہ کا نام رکھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ایک ایک ادارے میں، ایک ایک حلقے میں، ایک ایک گلی و کوچہ میں، اور ایک ایک ذرائع ابلاغ پر صرف اور صرف کربلا کے شہداء کا نام لگا دیا جائے
تو سارے اختلاف ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. اس لیے کہ خود ہمارے احباب کے جو وکیپیڈیا ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو بکر کا نام ان میں موجود ہے. حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر کا نام موجود ہے. حضرت قاسم بن حسین کے بیٹے ابو بکر کا نام موجود ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ابو بکر کا نام موجود ہے. ابو بکر کے نام کے لوگ موجود ہیں, عمر کے نام کے لوگ موجود ہیں, عثمان کے نام کے لوگ موجود ہیں. اس لیے کہ یہ عظیم لوگ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے, ابو بکر و عمر و عثمان سے محبت کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسنین کے بعد پہلے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد رکھا, سونے نبی کے نام پر, جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے. پھر بیٹے پیدا ہوئے تو نام ابو بکر رکھا. پھر بیٹے پیدا ہوئے تو نام عمر رکھا. پھر بیٹے پیدا ہوئے تو نام عثمان رکھا. بلکہ رجال کشی کے مطابق عثمان نام کے حضرت علی کے 2 صاحبزادے تھے. ایک حضرت اسماء بنت امیس کے پیٹ سے اور ایک ام البنین کے رحم سے 2 بیٹے حضرت عثمان کے نام پر عثمان تھے. اور کربلا کے اندر ابو بکر و عمر و عثمان تینوں شہید ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق وہ کہ جن کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا, کہ نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے اشرف, سب سے افضل, سب سے بہترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا. چاند کی بات نہیں کی کہ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک ایک سیارے کے کئی چاند بھی ہو سکتے ہیں. سورج کی بات کی کہ سورج اس کائنات میں طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, طلوع ہوگا, غروب ہوگا. لیکن نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی انسان پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کو دین سمجھتے ہیں, اور میں نے اپنے خاندان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں دیکھا جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہو اور ابو بکر اور عمر کے دشمن پر تبرہ نہ کرتا. ابو حفصہ نام کا ایک شخص وہ کہتا ہے احقاق الحق کہ یہ روایت کہتا ہے میں نے سوال کیا سال تو محمد ابن علی و جعفر ابن محمد ابن علی, امام جعفر صادق اور ان کے والد گرامی امام باقر سے میں نے سوال کیا ان ابی بکر و عمر کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہا نتولاہما و نتبرأ عن عدوہما, کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ابو حفصہ کہ یکدم التفت علی جعفر ابن محمد ابن علی, امام جعفر صادق نے میری طرف رخ کیا اور کہا یا سالمو ایسب الرجل جدہ و ابو بکر الصدیق جدی فلا تنال شفاعت جدی یوم القیامہ ان لم اکن اتولاہما واتبرأ عن عدوہما. کہا اے سالم, کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق تو میرے نانا ہیں, اور یاد رکھ کہ مجھے اپنے نانا محمد کی قیامت کے روز شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں اپنے نانا ابو بکر کے ساتھ محبت نہ کرتا. اور جانتے ہیں نانا کیوں کہا ہے حضرت جعفر صادق نے, کیوں کہا ہے؟ میں پرانی کتابوں کی بات نہیں کرتا, اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے ہیں ہمارے ساتھ علامہ حسین اکبر, ان کا جامعہ ہے لاہور کے اندر منہاج الحسنین, انہوں نے ایک کتاب لکھی مجھے بھی دی ہدیتاً تحفتاً, اس کا نام ہے امہات و ائمۃ المعصومین
ائمہ معصومین کی ماؤں کے بارے میں، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے مجھ کو 2 بار جنم دیا ہے، 2 بار جنم دیا ہے۔ پتہ ہے کیا مطلب ہے 2 بار جنم دیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ مکرمہ کا نام ام فروہ، اور یہ بیٹی تھی قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام فروہ، یہ والدہ گرامی ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ اور امام جعفر صادق نے کہا ایک تو اس حوالے سے مجھ کو جنم دیا، اور دوسرا اس حوالے سے کہ میری نانی نام تھا اسما، اور بیٹی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی، ماں بھی ابو بکر کی بیٹی، نانی بھی ابو بکر کی بیٹی، اس لیے ابو بکر صدیق نے مجھ کو 2 بار جنم دیا ہے۔ ابو بکر صدیق تو میرے نانا ہے۔ اتنی محبت، ایسی عقیدت کسی اور کے ساتھ نہیں۔ حضرات، ہمارا یہ مطالعہ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں اس طرح تھے، محبت کا پیکر تھے، آپس میں باہم شیر در شکر تھے، شکر در شیر تھے۔ جس طرح دودھ کے اندر شکر چینی مل جاتی ہے، اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، تفسیر حسن عسکری کے الفاظ کہا کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جائیں، تفسیر حسن عسکری کے الفاظ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت ابوبکر صدیق باہر تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ پیارے رسول کھڑے ہیں تو کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ اور حضرات، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میں آپ کے گوش گزار کروں، میں نے دیکھا ہے روایات میں کہ حضرت ابوبکر صدیق سونے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پہلے آپ کے بارے میں کہتے کہ آپ پر میری ماں باپ قربان، پھر کوئی دوسری بات عرض کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ تفسیر حسن عسکری کے الفاظ ہیں کہ جبریل آئے تھے میرے پاس، سونے نبی نے کہا جبریل آئے تھے میرے پاس، اور انہوں نے کہا امرک ان تستصحب ابا بکر، کہ آپ کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور آپ اپنا ساتھی ابو بکر کو بنائیں۔ ابو بکر، میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہجرت کا سفر جان جوخم میں ڈالنے کا سفر ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا ما اہلی و والدی و مالی و نفسی الا فداک۔ اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں؟ میرا خاندان، میری اولاد، میرا مال، میری جان، یہ سب کچھ تو ہے ہی آپ کے قدموں پہ نشاور کرنے کے لیے۔ اور جب پیارے رسول نے یہ الفاظ سنے تو تفسیر حسن عسکری کے الفاظ کہا اے ابو بکر اطلع اللہ علی قلبک ووجد فیہ ما جرا علی لسانک فجعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس فی الجسد والروح فی البدن۔ ابو بکر، اللہ نے تیرے دل میں دیکھا، تیرے دل میں وہی کچھ پایا جو تیری زبان سے نکلا، چنانچہ تیرے دل اور زبان کی یکسوئی کی وجہ سے، یکجائی کی وجہ سے اللہ نے تجھ کو میرے لیے اس طرح کر دیا ہے جس طرح ایک جسم کے اندر کان ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، اور جس طرح بدن کے اندر روح ہوتی۔ یہ ہے پیارے رسول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ۔ تو حضرات، وقت بیتتا بیت جائے، جو تعلق خاطر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے رسول کے ساتھ، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں آخرش صرف ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق تو وہ ہیں کہ انہوں نے ہجرت کے سفر میں جو راتیں بسر کی تھی نا غار کے اندر،
ان راتوں کی ایک ایک رات کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کے اعمال کا اتنا اجر نہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسی عظیم ہستی رشک کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ میرے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے ابو بکر، اور مجھے اپنے ہجرت کے غار کی ایک رات عطا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے صرف ساتھی نہیں، ان کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ سونے نبی نے کہا جس نے مجھ کو ایک بار لطافت کی نظر سے دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، صرف یہ نہیں جس نے مجھ کو دیکھا، جس نے اس کو بھی دیکھ لیا، جس نے مجھ کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور غار کے اندر کیا نصیبہ تھا ابو بکر صدیق کا کہ چہرہ اقدس تھا سونے نبی کا، اور دیکھنے والی آنکھ صرف ابو بکر صدیق کی آنکھ تھی۔ ایسی خلوت، ایسی خلوت، ایسا تخلیہ کائنات میں کسی محب اور محبوب کو میسر آ ہی نہیں سکتا جو ابو بکر صدیق کو غار ثور کے اندر میسر آیا۔ حضرات، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اسی واقعے ہجرت کو آخر میں دلیل کے طور پر آپ کے گوش گزار کر کے ایک سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کوئی تان نہیں، کوئی تشنیع نہیں، کوئی کفر اور نفاق کے فتوے نہیں، نہ ہم کرتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، لیکن دعوت فکر دیتے ہوئے کئی کتابوں میں ہے، سیرت کی کئی کتابوں میں، لیکن مندہ حیدر عاملی کی غزوات حیدری وقائع دوم کے اندر ہے کہ جب آپ نکلے ہیں ہجرت کے سفر پہ تو آپ کے پاؤں مبارک پہ سوزش آ گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پیارے رسول کو غار ثور تک پہنچایا۔ میں یہاں ایک سوال کیا کرتا ہوں، وہی سوال آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت فکر دیتے ہوئے۔ جو لوگ چون و چرا کے شکار ہیں وہ اس سوال کو سنیں اور جواب دیں کہ ایک گھوڑا جس گھوڑے پر نہیں، اس گھوڑے کی جنس کے کسی ایک گھوڑے پر رسول کے نواسے سوار ہوئے تھے، اس گھوڑے کو اتنا احترام اور عقیدت دی جائے کہ اس کو پوج بھی لیا جائے۔ گھوڑے کو تو پوجا جائے کہ اس پر رسول کا نواسا سوار ہوا تھا، اور جس کے کندھوں پہ رسول سوار ہوا تھا اس کے بارے میں برا سوچا جائے، یہ کوئی انسانیت کی بات تو نہیں۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع خصال محمد است، حیدر بہار چمنستان کمال محمد است، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است، حسنین جگر گوشہ و آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، ابو بکر و عمر ہوں یا ہوں عثمان و علی، ان چاروں سے آشکار کمال مصطفیٰ ہے، اور حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔